اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ پڑھتے ہیں درود اپنے حبیب پر۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا نبی کا تذکرہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو جیسے اللہ کا ذکر یہ عبادت ہے، نبی پر درود بھیجنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ ایک اور روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کو آپ نے ایک امتیازی شان عطا کی ہے۔ اور پھر کہا اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، وسخرت لداؤد الجبال، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے پہاڑوں کو مسخر کیا، ولسلیمان الریاح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، واحییت لعیسیٰ الموتى، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ قبر پر جاتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا امتیازی شان ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کیا جو میں نے آپ کو عطا کیا وہ ان سب سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا ان سب سے افضل میں نے آپ کو عطا کیا، اور وہ کیا ہے؟ انی لم اذکر الا ذکرت معی، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اب آپ اگر اس پر تھوڑا سا سوچیں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پر ایک نظر دوڑائیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی آ گیا۔ یطیعون اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، ساتھ نبی کا نام بھی لیتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑی امتیازی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ اشہد ان محمدن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کی پھر عمر گزرتی ہے اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، زندگی کا وہ موڑ بھی آتا ہے جب یہ دنیا سے جاتا ہے، تو آخری لمحات میں جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جنازہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے ثنا کی صورت میں، اور درود کی صورت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی صدا بلند کرتا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بلند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت کو دیکھو، اللہ نے ایسا نظام پیدا فرمایا۔ ہمارا یہ ملک پاکستان ہے، اس میں کئی علاقے ہیں، تو ان میں اوقات کا فرق ہے۔ اب یہاں عصر کا وقت ہے، بعض علاقوں میں 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، بعض میں آدھے گھنٹے کا، بعض میں 10 منٹ کا۔ دوسرے ملکوں کو دیکھا جائے، بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے، بعض میں دن، تو یہ ٹائم کا فرق بھی ہے۔ اب یہاں عصر کا وقت ہے، کہیں پر ظہر کا وقت ہوگا، کہیں پر فجر کا وقت ہوگا، اور کہیں پر جو ہے تہجد کا وقت ہوگا۔
تو جہاں کہیں بھی جیسے اوقات کا فرق ہے، ہر علاقے میں جب اذان دی جاتی ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ گویا کہ کائنات پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کا ذکر نہ ہو۔ اذان کی صورت میں ہر جگہ تو اذان تو ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے اذان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اوقات میں یہ فرق رکھا، یہاں پر رات ہے کہیں پر ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی، یہاں پر رات کا وقت ہے کہیں پر عصر کی اذان ہو رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا بھی بلند ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بھی بلند ہوتی ہے۔